الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ آمنت بالله صدق الله العظيم وقال عز وجل في شان حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم کرم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش میں ایک دقت، ایک مشقت اور مشکلات کو رکھا ہے. جیسا کہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جب مٹی کو کلانے کا مرحلہ آتا ہے، یعنی مٹی کو مکس کرنے کا مرحلہ آتا ہے، آپ اور میں بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے مٹی کو کئی طریقے سے رگڑنا ہوتا ہے، ملانے کے لیے مشقت کرنا ہوتا ہے، جب کہیں جا کر اس میں چکناہٹ یا اس کی پکڑ مضبوط بنتی ہے. تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیقی مشقتوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے ہوئی ہیں. اور حقیقت ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے، بڑا لیڈر بنتا ہے، بڑا قائد بنتا ہے، جو تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو جھیل جاتا ہے اور اس میں صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھتا ہے. جو انسان اچھے گھر میں اچھا کھانے کھا کر زیب و آرائش کی زندگی، پرسکون زندگی گزارتا ہے، وہ اتنا بڑا لیڈر نہیں بنتا ہے، کیونکہ اس نے مشقتوں کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، تکلیفوں کو برداشت نہیں کیا ہوتا ہے. صبر کیا ہوتا ہے، تکلیفوں میں آنسو کا کیا گرنا ہوتا ہے، اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زیب و آرائش، اس کی آرام دہ زندگی اس کو کبھی غریبوں کے درد کو محسوس ہونے نہیں دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ امیروں کا تو باس بن سکتا ہے، امیروں کا تو امیر بن سکتا ہے، لیکن کبھی غریب کا وہ مشقت اٹھانے، تکلیف اٹھانے والوں کا وہ لیڈر نہیں بن سکتا ہے. تو اس لیے بتایا گیا کہ انسان بڑا آدمی اس وقت بنتا ہے اور اس کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی اس وقت ابھرتی ہے جب وہ مشقتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے جوجھتا ہوا آگے بڑھنے لگتا ہے. یہ ہمارا معاشرہ، اب آپ بتائیے کون ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کے گھر تکلیفیں نہ لگی ہوں، پریشانیاں نہ لگی ہو، دقتیں نہ لگی ہو. ہر آدمی اپنی جگہ پریشان ہے، تکالیف میں گزار رہا ہے. تو یقین جانیں یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں، یہ انسان کے لیے کار خیر بنے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آج کی جمعہ میری ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ان مشقتوں، ان تکلیفوں، ان برداشت کرنے کے باوجود بھی کیا بات ہے کہ آج ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا خاتمہ ہمیں نظر آتا ہے. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ آدمی بڑا اس وقت بنتا ہے، نوازا اس وقت جاتا ہے جب وہ تکلیفوں سے گزارتا ہوا اپنی زندگی کو گزارتا ہے. یقیناً ہم میں سے ہر ایک آدمی ایسا ہوگا جو تکلیفوں، پریشانیوں، آزمائشوں، قرض کے بوجھ کے تلے اپنی زندگی گزار رہا ہے، صبر بھی کر رہا ہے، برداشت بھی کر رہا ہے، تحمل کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. لیکن وہ خیر و برکت جس کا ہر ایک کو انتظار ہوتا ہے، وہ خیر و برکت جس کے لیے ہر بندہ دعا کرتا ہے، وہ خیر و برکت آج ہمارے گھروں میں نظر نہیں آتی ہیں. آخر ان خیر و برکت کے خاتمے کا سبب کیا ہے؟ ان خیر و برکت کے خاتمے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اچھا، برکت کسے کہتے ہیں پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے. برکت وہ چیز ہوتی ہے جو مقدار میں تھوڑی ہو
لیکن اس سے فائدہ بہت سارے لوگ اٹھا جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک تھالی لی جس میں کھانا دیکھنے میں اتنا ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے، لیکن اگر اس کھانے سے 2 آدمی پیٹ بھر کر کھا لیں اور دونوں یہ کہے کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، تو ایک آدمی کا نظر آنے والا کھانا 2 آدمی کو پیٹ بھرا دے تو اسی کا نام برکت ہے۔ چیز تھوڑی، فائدہ بہت سارے اٹھا جائیں گے، مقدار میں تھوڑی ہوگی لیکن سیر حاصل کر جائے گی۔ تو یہ برکت، یہ سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج آپ دیکھیں انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، اس کے بعد دنیا بھر کی ساری سہولتیں ہیں، اس کے باوجود کمی کسی چیز کی ہے تو وہ برکت کی ہے۔ آج اتنی فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، اتنی سہولیات ہمارے پاس ہیں، اتنے سارے ذرائع ہمارے پاس ہیں کسی بھی چیز کے آنے اور جانے کے، کہ اکبر بادشاہ کے پاس بھی ویسی سہولت نہیں ہوگی۔ مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں نے بھی وہ سہولتوں کو نہیں دیکھا ہوگا جو سہولتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ کو اگر 10 لوگ مل کر بھی ہوا لگاتے تو ان کو وہ ہوا نہیں لگتی ہوگی جو ہمارے ایک فین سے ہم ہوا سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ 10 لوگ مل کر بھی پھونک مار کر انہیں وہ ٹھنڈک کا احساس نہیں لگا سکتے ہیں جو ہمارے گھر کی ایک اے سی ہمیں لگا دیتی ہے۔ اکبر بادشاہ کے 9 رتن مل کر بھی اس کو وہ انفارمیشن نہیں دے سکتے ہیں جو آج ہم گوگل کے ذریعے سے چند سیکنڈ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنی زیادہ سہولت ہے۔ اس زمانے میں قدیم لوگ مشقتیں اٹھا کر، جانوروں پر سواریاں کر کر ایک مقام سے دوسرے مقام میلوں کا سفر طے کرتے تھے، مہینوں پہ مہینے لگتے تھے، جان کا بھی خطرہ ہوتا، مال کا بھی خطرہ ہوتا۔ آج ہم ہندوستان سے اگر سعودیہ جا رہے ہیں تو چند گھنٹوں کے اندر ہم اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو سہولتیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں جو قدیم زمانے میں نہیں تھیں، لیکن کیا بات ہے اتنی سہولتوں ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس خیر نہیں ہے، ہمارے پاس برکتیں نہیں ہیں۔ آپ آج محترم سامعین ہمارے بزرگ جانتے ہوں گے، پہلے گھر کا کمانے والا ایک ہوتا، کھانے والے 7 ہوتے، 9 ہوتے، 10 ہوتے، کما کر ایک لاتا لیکن پیٹ بھر کر پورے لوگ خوش و خرم ہو کر کھاتے۔ آج کمانے والے گھر کا باپ بھی ہوگا، 2 3 4 بیٹے بھی ہوں گے، لیکن خیر و برکت نہیں، سب کہیں گے کمائی سے کسی کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے، کسی کا دل ہی نہیں بھر رہا ہے۔ مہینے کے آخر آنے تک کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی آتی ہے، یا کوئی بیمار ہو جائے تو ٹینشن ہو جاتا ہے، اب اس کی بیماری کے لیے تو پیسے بھی دوا لینے کے لیے نہیں ہیں۔ جبکہ قدیم زمانے میں ایسا تھا، کماتا ایک تھا، کھاتے بہت سارے تھے۔ وہ سسٹم دیکھیں جہاں پر سہولتیں نہیں تھیں، وہاں پر ایسی فیسلٹیز نہیں تھیں، اس کے باوجود وہاں پر برکت ہی برکت ہمیں نظر آتی ہیں۔ آج ہمارے پاس سہولتیں ہیں، جاب کو لے کر سہولتیں ہیں، آج ہمارے پاس انفارمیشن کو لے کر سہولتیں ہیں، ایجوکیشن کو لے کر سہولتیں ہیں، کئی ایک ذرائع ہمارے پاس آسانی کے ساتھ ہیں، لیکن برکت کا خاتمہ ہمارے پاس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے محترم سامعین؟ تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیونکہ قدیم زمانے والوں نے قرآن و حدیث کو تھامے رکھا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تھامے رکھا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو برکتوں سے نوازا۔ کمانے والا ایک ہوتا لیکن کھانے والے کئی 10 20 بھی ہوتے، اللہ ان کے کھانے میں برکتیں عطا فرماتا۔ آج یہاں کمانے والے 4 5 بھی ہیں، اس کے باوجود گھر میں برکت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا ہے۔ وہ برکتیں کیسے اٹھایا کرتے تھے محترم سامعین؟ وہ کاروبار بھی کیا کرتے تو امانت داری اس کے اندر اتنی اچھی ہوتی، کوئی چیز ہوتی اچھی ایک طرف ہوتی، خراب ایک طرف ہوتی، تو بیچنے سے پہلے بول دیتے کہ بھائی یہ چیز خراب ہے، تھوڑی سی ڈیمیج ہے، لیکن میں اس کی قیمت بھی کم لوں گا، پسند آئے تو لیجئے ورنہ آپ کی مرضی۔ لیکن آج کا معاملہ کیسا ہے؟ 2 اچھی چیزوں میں ایک ملا کر ہم دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ریٹ کم دے رہے ہیں نا، اتنا تو لینا پڑے گا۔ پہلے برکتوں کا ذریعہ ایسا ہوا کرتا، اگر دکاندار کوئی چیز تول کر دیتا تو
تول کر دینے میں تھوڑے سے چیز کو ایکسٹرا بھی ڈال دیتا. اگر چنے بھی دے رہا ہوتا ہے تولنے کے بعد 4 دانے اپنے طرف سے زیادہ وہ ڈال دیتا. ٹماٹے بھی دے رہا ہوتا ہے تو 5 ٹماٹے تولنے کے بعد 1 ٹماٹا ایکسٹرا اپنے ڈال دیتا. تو وہ جو ایکسٹرا اپنی طرف سے وہ ڈالتے وہی ان کے گھروں کی خیر و برکت کا ذریعہ تھا. وہ جب کاروبار بھی کرتے امانت داری اس کے اندر اتنی اچھی ہوا کرتی تھی, جو دام ہوتا وہ دام کے مطابق پیسہ لیا کرتے. لیکن آج کے کاروبار کا معاملہ ایسا ہے, قسم کھا کر کہتے ہیں بہن جی جتنے میں آپ مانگ رہے ہیں میں اتنے میں دے نہیں سکتا ہوں, مجھے خود پڑتل نہیں کھائے گا. جبکہ اس کو سستے میں چیز ملی ہوتی ہے, منفیت کچھ فائدہ لے کر وہ بیچ سکتا ہے, لیکن قسم کھا کر بھی سامنے والے کا بھروسہ جیتنے کے لیے جھوٹ کہہ کر کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کا خیر و برکت ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال محترم سامعین, یہ برکت سب سے اہم چیز ہے, یاد رکھیں. آپ کتنا بھی کمائیں, آپ کتنا بھی سیونگ کر لیں, آپ کتنا بھی ایف ڈی بنا کر رکھ لیں, اگر آپ کے پاس برکت نام کی چیز نہیں ہے تو آپ کے مال کے خزانے گھنٹوں میں خالی ہو جائیں گے. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو مہینے کا 30 سے 50 ہزار بھی کما لیتا ہے, اس کو معلوم ہے میرے گھر کا خرچہ ہے 20,000, لیکن اگر کوئی ایک فرد یا گھر کا ایک بچہ 15 دن بھی اگر بیمار ہو جائے تو آپ کہیں 10 سے 20 ہزار کہاں اڑ جائیں گے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ بے برکتی کا ایک سبب ہوتا ہے. آپ کہیں بھائی بیماری ہر ایک کے ساتھ لگی ہے, نہیں, یہ جو اڑ جا رہا ہے گھنٹوں کے اندر پیسہ آپ کا, یہ بے برکتی کا اثر ہے. تو گھروں میں خیر و برکت کیسے لائیں, کیسے بہتر ہم زندگی کو گزاریں, کیسے بہترین طریقے سے ہم اپنے آپ کو سنوار کر رکھیں. محترم سامعین, میں نے تھوڑی سی اسٹڈی اس بارے میں کی تو 10 ایسے اسباب مجھے نظر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اللہ کی مرضی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. شاید اس سے بھی زیادہ اور بھی اسباب ہو سکتے ہوں گے, لیکن میرے ناقص مطالعے نے ان 10 اسباب کو چنا کہ ہم اگر اس 10 اسباب کے اوپر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما دے گا. آئیے ان 10 باتوں کو سنیں. اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. وہ 10 اسباب جو کہ گھروں میں خیر و برکت کے لیے سب سے مجرب عمل ہو سکتے ہیں, مجرب وظیفے ہو سکتے ہیں, ان میں سے سب سے پہلا عمل ہے سچ بولنا. آپ کسی بھی فیلڈ سے ہو, کسی بھی شعبے سے ہو, کسی بھی چیز کاروبار سے آپ کا تعلق کیوں نہ ہو, جب تک آپ اپنے فیلڈ میں سچ نہیں بولیں گے مال تو آئے گا لیکن مال کے اندر برکت نہیں آئے گی. جھوٹ بول کر شاید آپ 1000-2000 کما لے جائیں گے, لیکن وہ 1000-2000 سیکنڈوں میں کہاں اڑ جائیں گے اس کا پتہ بھی آپ کو نہیں چلے گا. گناہ کا وبال بھی ہوگا, مال کو غلط طریقے سے کمانا بھی ہوگا, غلط طریقے سے خرچ ہونے کا گناہ بھی آپ کے اوپر ہو جائے گا. تو جب تک ہم اپنے فیلڈ میں, اپنے شعبے میں سچ کا دامن نہیں تھامے رکھیں گے, یاد رکھیں کبھی خیر و برکت حاصل نہیں کریں گے. سچ ایک اتنی بہترین دولت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر بولتا ہے, یا نبی اللہ میں بہت بڑے گناہگار میں ملوث ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, جھوٹ بھی بولتا ہوں, زنا بھی کرتا ہوں, سود بھی کھاتا ہوں, آپ جو بھی دنیا کے بڑے گناہ کر سکتے ہیں میں ان گناہ کو کرنے والا ہوں, لیکن یا رسول اللہ میں ایمان لا چکا ہوں, میں مشرکانہ چیزوں کو چھوڑ چکا ہوں, لیکن یہ دیگر جو گناہ ہیں, جھوٹ بولنا, شراب پینا, سود کھانا, سودی کاروبار کرنا, جھوٹ بول کر کاروبار کرنا, دھوکہ دینا, یہ ایسے برائیاں ہیں جو میں نے حالت کفر میں کرتے رہا ہوں, اب میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. ہاں اگر آپ کہیں تو میں کسی ایک گناہ کے کام کو چھوڑ سکتا ہوں. بہت غلط کام کرتا ہوں لیکن ایک غلط کام کو چھوڑ سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم مجھ سے وعدہ کرے گا ایک غلط کام کو چھوڑنے کا؟ اس نے کہا ٹھیک. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو میری ایک نصیحت ہے, تو ایک کام کو چھوڑ دے. وہ کیا؟ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اپنا. تو وہ شخص خوش ہو جاتا ہے, یہ کون سا بڑا بات ہے, یہ تو نارمل سی چیز ہے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, ہمیشہ سچ بولوں گا. اب جب صبح اٹھتا ہے, فجر کی نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے,
پھر اللہ کے نبی نے ساتھ میں ایک نصیحت بھی کی تھی کہ 2-4 دن 5 دن کے بعد میرے پاس آ بھی جانا، اور جب میں کچھ پوچھوں تو اس کا جواب بھی دینا۔ چونکہ صحابہ اکرام کا معمول بھی تھا، وہ کتنے بھی مصروف ہوتے ہیں لیکن 2-4 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنی زندگی کے حال کو بیان بھی کیا کرتے ہیں۔ تو جب وہ صبح اٹھتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ تو ایسے ہی سو جایا کرتا، لیکن اس دن اٹھ کر جب سونے لگتا ہے تو ذہن میں بات آتی ہے، جب 2-4 دن کے بعد حضور کے پاس جاؤں گا اور اللہ کے نبی پوچھیں گے فجر کی نماز پڑھا یا نہیں پڑھا، جھوٹ بولنا پڑے گا پورے مجموعے میں، ہاں پڑھ لی ہے، لیکن اللہ کے نبی سے وعدہ بھی کرا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ اگر سچ بول دیا تو تمام مجموعے میں میں شرمندہ ہو جاؤں گا کہ فجر کی نماز یہ بندہ نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں نفل نماز چھوڑنا بھی انسان کا سب سے بڑا عیب تھا، کیونکہ وہ زمانہ رسول تھا، لہذا اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے، جب فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر کاروبار کی طرف چل پڑتا ہے، پھر کاروبار کو جو ہمیشہ جھوٹ کہہ کر دھوکے بازی کے ساتھ کرتا تھا سچ کہہ کر کرنے لگتا ہے۔ اب وہ شراب پینے کے لیے جاتا ہے، جب وہ سودی اصول کرنے کے لیے جاتا ہے دل میں خیال آتا ہے جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، سچ بولوں گا، پورے مجموعے میں صحابہ اکرام کے میں بدنام ہو جاؤں گا، دیکھو یہ سود کھانے والا ہے، دیکھو یہ شراب پینے والا ہے، یہ کہہ کر میری شرمندگی ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ محترم سامعین، جب بھی کوئی گناہ کے ارادے کے ساتھ قدم بڑھاتا دل میں خیال آتا اللہ کے نبی کو سچ بولنا ہے، اور جب سچ بولوں گا تو پورا بے حیا میں وہاں پر ہو جاؤں گا، میں وہاں پر شرمندہ ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے کہتے محترم سامعین 2-4 دن گزر جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بتاؤ تمہارے 2-4 دن کے حالات کیسے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے نباز ہیں، نفس کو صحیح پکڑنے والے ہیں، آپ جانتے تھے کہ میں بڑے سے بڑے گناہ کو نہیں چھوڑوں گا لیکن سچ بولنے پر میں راضی ہو جاؤں گا، ساتھ ہی آپ یہ بھی جانتے تھے جو بندہ سچ بولنے کا عادت پال لیتا ہے وہ دنیا کے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ میں ہر ٹائم جب بھی گناہ کا ارادہ ہوتا تو یہ کہہ کر اپنے قدم کو روک لیتا، آپ جب پوچھیں گے وعدہ آپ سے کیا ہے، خاتم الانبیاء سے کیا ہے، محمد رسول اللہ سے کیا ہو، صادق و امین والے پیغمبر سے کیا ہو، آپ کے سامنے سچ بول کر شرمندگی کے اظہار کی وجہ سے یا رسول اللہ میں ہر گناہ سے بچ گیا ہوں، آپ نے صحیح کہا، ایک سچ کو پکڑ لو تمام گناہوں سے تم بچ جاؤ گے۔ تو محترم سامعین توجہ فرمائیں، جب ایک صحابی جب سچ بولنے کی وجہ سے تمام گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ کے حضور ہمیں بھی جانا ہے، وہاں بھی سچ بولنا ہے، جھوٹ کا کوئی پیر چلنے والا نہیں ہے۔ جب بڑا مجموعہ وہاں پر ہوگا، اپنے بھی ہوں گے، غیر بھی ہوں گے، اہل خاندان بھی ہوں گے، اہل گھر بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، پڑوسی بھی ہوں گے، جان پہچان کے لوگ بھی ہوں گے۔ مولا جب ہمارے زندگی کا حساب پوچھے گا، جھوٹ بول کر یہاں تو کاروبار کر جائیں گے، جھوٹ بول کر یہاں تو پیسے جمع کر جائیں گے، جھوٹ بول کر یہاں تو بلڈنگیں تیار کر جائیں گے، جھوٹ بول کر سامنے والے کو تو دھوکہ دے جائیں گے، جب وہاں سچ بولنا ہوگا بتائیے کن نظروں سے اپنے دھوکہ دینے والوں کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ہم بات کرنے کے کیا قابل ہو جائیں گے؟ یہاں تو چل جائے گا معاملہ، وہاں پر کیا ہوگا؟ تو کاروبار ہو یہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، سچ یہ تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، سچ یہ گھروں میں خیر و برکت لاتا ہے۔ آپ جھوٹ بول کر پیسہ لا لیجئے، پیسہ جمع کر لیجئے، لیکن یاد رکھیں کب سیکنڈوں میں ڈل جائے گا، آپ اپنے ذاتی تجربے میں اس کو دیکھ لیں، آپ نے کما کر تو بہت لایا ہوگا لیکن سیکنڈوں میں کیسا اڑ گیا ہوگا۔ تو بہرحال گھر میں خیر و برکت کا سب سے پہلا سبب وہ ہے سچ بولنا۔ نمبر 2 ہے شکر ادا کرنا، شکر گزاری، جس کی سب سے زیادہ ہمارے پاس کمی ہے۔ جس بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے کہیں اللہ کا شکر ہے۔ میں نے بعض ایسے حضرات سے بھی ملاقات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال سے بھی نوازا، دولت سے بھی نوازا، کاروبار بھی زبردست ان کا چل رہا ہے۔ جب کوئی آ کر پوچھے کاروبار کیسا چل رہا ہے، کہتے ہیں نہیں پھیکا ہے، مندہ ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا ارے آپ کا کاروبار تو اچھا چل رہا ہے، صبح سے شام تک آپ بیزی ہیں، مصروف ہیں،
آپ کیوں جھوٹ بات کہیں بھئی ایسے ہی ہے، حالات ایسے ہیں، مندی ہے وغیرہ کیوں ہے؟ نہیں مول صاحب اس وجہ سے بولے یہ میرا کمپٹیٹر ہے، کمپٹیشن اس کے ساتھ ہے میرا، میں اس کو بول دیا کاروبار اچھا چل رہا، پھر اس کی نظر میرے کو لگ جاتی، اس کی نظر کی وجہ سے اللہ سے دھوکہ ہم کر جا رہے ہیں۔ وہ اللہ جو نعمتوں کو عطا کر رہا ہے، وہ اللہ جو اس کے کاروبار میں ترقی دے رہا ہے، وہ اللہ صبح سے شام تک جس کے گلے کو بھر رہا ہے، وہ اللہ جس کو بھر بھر کر نعمتیں دے رہا ہے، اس ایک بندے کے لیے اس ایک اللہ کو ہم جھوٹا بنا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کچھ نہیں دے رہا ہے۔ تو شکر گزاری جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، یاد رکھیں محترم سامعین، وہاں پر نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خوب پیسہ آئے گا، تجوریاں بھر جائیں گے، ایف ڈی پر ایف ڈی بینک میں بنا کر رکھیں گے، لیکن کب یہ اڑ جائے گا آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں رہے گا۔ آپ اپنے پاس مثال کے طور پہ 2 نوکر کو رکھیں، ایک کو آپ چیئرمین بنا کر اپنے پاس رکھیں یا مینیجر بنا کر اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، اس کے بہترین ڈیسک رکھیں، بہترین کرسی رکھیں، فین اور اے سی کا اس کے لیے انتظام کریں، بس اسے صبح سے شام تک بیٹھ کر حساب و کتاب کرنا ہے۔ ایک آپ اپنی دکان کے باہر چوکیدار کو رکھیں، مثال کے لیے بتا رہا ہوں، آپ باس ہیں، آپ اپنے مینیجر سے پوچھیں بھائی گھر کے حالات کیسے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے منہ ڈال کے کہے نہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے ایسا ہی ویسا ہے، کیا بس ہوتا ہے اتنی تنخواہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، آپ باہر نکل آئیں، چوکیدار سے پوچھیں بتا بھائی چوکیدار کیسی زندگی چل رہی ہے؟ بولے اللہ کا شکر ہے صاحب، آپ اچھی نوکری دیے ہیں، ٹائم پہ تنخواہ دیتے ہیں، گھر میں اچھا سب کچھ کاروبار کی وجہ سے اچھا چل رہا ہے، برکت بھی ہو رہی ہے صاحب، آپ جتنی تنخواہ دیتے ہیں سب اچھا چل رہا ہے۔ وہ آپ کے چہرے پر خوشی کا اظہار دلا دیں۔ جو آپ کا مینیجر بیٹھا ہوا ہے آپ ہمیشہ رنجیدہ آپ سے بات کرنے لگیں۔ آپ مجھے بتائیے محترم سامعین، جب آپ کے دل میں بات آئے گی کہ میں ان دونوں میں سے کسی کو کچھ دوں اپنے طرف سے ہدیہ یا کچھ دوں اپنے طرف سے تحفہ، تو آپ کس کو دینا پسند کریں گے؟ یقیناً آپ چوکیدار کو دینا پسند کریں گے، بہتر مینیجر سے۔ آپ کہیں گے ہمیشہ منہ لٹکا کے رہتا ہے، ہمیشہ منہ نیچے ہی رکھتا ہے، ہمیشہ روتے ہی رہتا ہے، دیکھو چوکیدار تو اچھا ہے، کم تنخواہ ہے، مشقت والی اس کی زندگی ہے، اس کے باوجود بھی شکر ادا کرتا ہے اور اپنے صاحب کو کہتا ہے آپ جو بھی دے رہے ہیں بڑا اچھا چل رہا ہے۔ تو محترم سامعین، یہی مزاج جب انسان کا انسان سے ہے، مولا کا بھی بندے کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، مال و دنیا سے نواز رہا ہے، پھر بھی وہ کہے کوئی مجھے نظر نہ لگائے اس لیے میں اپنی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا ہوں، کوئی مجھے نظر نہ لگائے اس وجہ سے کسی کے سامنے میں اپنے پیسوں کا دکھاوا نہیں کرتا ہوں، کوئی مجھے نظر نہ لگائے اس لیے کاروبار کی ڈیٹیل میں کسی کے سامنے بولتا نہیں ہوں، تو یاد رکھیں آپ اسی مینیجر کی طرح ہیں جو ہمیشہ منہ لٹکا کر رہتے ہیں، اور وہ چوکیدار جو آپ سے کم کمانے والا ہے، ایک دن اللہ آپ کے حصے کی نعمت کو نکالے گا اور اس چوکیدار جیسے عام انسان کی دولت میں شامل فرما دے گا۔ اس لیے ہمیشہ شکر گزاری بندے کے اندر ہونی چاہیے، حالات جو بھی ہو جائیں، شکر گزاری بہترین سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے لوگوں سنو، جب اللہ کا تم پہ فضل و کرم ہو جائے، اور وہ فضل و کرم چاہے مال کی دولت میں ہو چاہے کاروبار میں برکت کے ذریعے سے ہو، اس چرچا اس کا کیا کرو، اس خوشی کا اظہار کیا کرو، یہ بہتر ہے اس سے جو مال تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہو۔ تو اللہ جو بھی رکھے حال اس میں شکر گزاری ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ محمود و ایاز، بڑا بادشاہ اس کا بڑا وزیر تھا، دونوں بیٹھ کر خربوزہ کھا رہے تھے۔ تو محمود جو بادشاہ تھا خربوزے کو کاٹتا ہے اپنے لیے، جب اٹھا کر منہ میں چکھتا ہے تو بڑا بد مزہ یعنی پھیکا ہوتا ہے خربوزہ۔ تو محمود سمجھتا ہے شاید میری زبان میں مٹھاس نہیں ہوگی، شاید میں نے کچھ پھیکا کھا لیا ہوگا اس وجہ سے ایسا ہوگا۔ دوسرا بھی اٹھاتا ہے، پیس اٹھا کر کھاتا ہے تو دیکھتا ہے بڑا پھیکا یہ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ کیا کرتا ہے اور ایک پیس کاٹتا ہے، کاٹ کر اپنے وزیر ایاز کو دیتا ہے۔ ایاز جب لیتا ہے تھوڑی دیر منہ میں رکھتا ہے، لیکن بڑے چاؤ اور بڑی لذت کے ساتھ اسے کھا لیتا ہے۔ محمود اور ایک پیس کاٹتا ہے، اسے دیتا ہے، حتیٰ کہ 1 2 3 4 پیس کاٹتا ہے، خربوزہ ختم۔ ایاز پورے مزے کے ساتھ کھا جاتا ہے،
محمود بڑا تعجب میں آتا ہے، کہتا ہے کہ بڑا پھیکا سا یہ خربوزہ تھا، ایاز نے بڑے شوق سے کھا لیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایاز سے پوچھتا ہے، ایاز جو تو نے خربوزہ کھایا اس کی مٹھاس کیسی تھی؟ کہا بہت بہترین تھا۔ اس نے کہا کیا تجھے پھیکا نظر نہیں آیا؟ تو اس نے کہا نہیں صاحب، کوئی پھیکا نہیں، اچھا تھا، کھا لیا، بس اللہ کا شکر ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے بھی اس کو چکھا، مجھے تو بڑا پھیکا نظر آیا، تجھے کیسے اچھا نظر آیا؟ تو اس نے کہا صاحب بادشاہ وقت، بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے آپ کے کھانے والے خربوزے کا ایک حصہ دیا، میں نے جب منہ میں پکڑا تو مجھے بھی بڑا بدمزہ وہ نظر آیا، اس کی مٹھاس و لذت اس قدر خاص تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس لیے کھا لیا ہوں کیونکہ آپ نے انہی ہاتھوں سے مجھے کبھی بڑا عہدہ بھی دیا ہے، کبھی مال بھی دیا ہے، ہیرے جوہرات بھی دیے ہیں، بڑا اونچا مقام بھی دیا ہے، اپنے پاس بٹھا بھی رکھا ہے، اور زمین و جائیداد سے بھی نوازا ہے۔ جن ہاتھوں سے اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں، جس سے میرا مقام اتنا بڑا ہوا ہے، اگر انہی ہاتھوں سے ایک پھیکا خربوزہ مل جائے اور میں اس کو یہ کہتے ہوئے لوٹا دوں یہ بڑا پھیکا ہے، اے بادشاہ وقت میں نہیں کھاؤں گا، تو یقیناً آپ کے دل کو اس بات سے ٹھیس پہنچ جاتی ہے۔ جن ہاتھوں نے اتنا کچھ دیا ہے، اگر کوئی نارمل چیز دے دیں، کیا میرا اتنا بھی ضرب نہیں ہے کہ میں اس کو کھا کر ہضم کروں اور آپ کے دل کو میں خوش کر جاؤں؟ محترم سامعین، اگر یہ مثال آپ کے سمجھ میں آ گئی تو بتانا مقصد یہ ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا ہے، جس اللہ نے نبی کا امتی بنایا ہے، جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، جس اللہ نے ہمیں ماں باپ کی دولت دی ہے، جس اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا ہے، جس اللہ نے ہمیں 2 وقت کا کھانا دیا ہے، جس اللہ نے جسم چھپانے کے لیے لباس دیا ہے، جس اللہ نے ہمارے پیر کو سلامت رکھا ہے، جس اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط رکھا ہے، جس اللہ نے ہمارے آنکھوں کی روشنی بنائی رکھی ہے، جس اللہ نے ہمارے نظام سسٹم جو پیٹ میں جو چل رہا ہے اس کو سلامت رکھا ہے، بیماریوں سے دور رکھا ہے، جس اللہ نے ان گنت ہزاروں نعمتوں سے ہمیں بھر کر رکھا ہے، اگر 1-2 تکلیف اگر پہنچ جائے تو کیا ہم اتنے ناشکر ہو جائیں گے، اس اللہ کو لعنت و ملامت کریں گے؟ اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو تو بھی دیکھو، تھوڑی تکلیف آ جائے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ کو کیا ہمیں ہی پڑی تھی ہم کو تکلیف دینے کا؟ کیا اللہ ہمیں ہی پر پریشانی ڈالنا تھا؟ تو جب بھی محترم سامعین تکلیف آئے تو شکر ادا کرو، اور جب شکر ادا نہ کر سکو تو غور کرو جس اللہ نے اتنی ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، 1-2 تکلیف دینے سے کیا ہم اس اللہ سے دور ہو جائیں گے؟ تو محترم سامعین، برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے شکر گزاری۔ اس کے بعد آتا ہے صلہ رحمی، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، اس کے عمر میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں میں محترم سامعین، صلہ رحمی میں آپ کے آس پڑوس بھی آتے ہیں، دوست و احباب بھی آتے ہیں، سلام دعا کرنے والے بھی لوگ آتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی آتے ہیں، آپ کے والدین بھی آتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، جن سے آپ کا خونی رشتہ ہو، جن سے آپ کا سلام و دعا کا رشتہ ہو، جن سے اٹھنے بیٹھنے کا رشتہ ہو، یہ پورے آپ کے اعزاء اقارب میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سے ہمیشہ اپنے رشتے کو اچھا رکھو، مضبوط رکھو، اللہ ان کی برکت سے تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، تمہارے عمر میں بھی برکت دے گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی محترم سامعین، یہ گھروں میں برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا نماز کی پابندی، نماز کا پڑھنا۔ یاد رکھیں محترم سامعین، گھر میں بے برکتی کا ایک بڑا ذریعہ ہے قرآن کا نہ پڑھنا، نماز کا نہ پڑھنا۔ تو میرا چوتھا اور پانچواں پوائنٹ یہی ہے کہ گھروں میں نماز کا پڑھنا اور گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا، یہ گھروں میں خیر و برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بالخصوص محترم سامعین، سورۃ البقرہ کی 3 دنوں تک مسلسل تلاوت آپ کے گھروں سے نحوستوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور سن لو جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت کو نازل فرماتا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی،
گھروں میں خواتین کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کتنے لوگوں نے گھر میں بول کر آیا ہے جمعہ کا وقت ہو گیا، وقت پہ نماز پڑھ لو۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ نے آدمی کے لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے آدمی کو گھر کا بڑا لیڈر بنایا ہے۔ کسی کمیٹی یا ممبر کے آپ لیڈر یا ممبر بن جاتے ہیں تو حکمرانی چلانے کے لیے آپ جاتے ہیں۔ میں ممبر ہوں، میں صدر ہوں، میں معتمد ہوں، میں بڑا ہوں، میں حاکم ہوں، میری بات سننا چاہیے، جتنے کام کرنے والے ہیں میرے حکم کے مطابق چلنے چاہیے۔ ارے یہ تو وہ فانی چیزیں ہیں، ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ وہ جو باقی ہے، جو قرآن کہتا ہے اے آدمی ہم نے تجھے گھر کا بڑا آدمی بنایا ہے، گھر کا لیڈر بنایا ہے، تو گھر کے ماتحت جتنے عورتیں بچے آتے ہیں ان تمام کے آپ صدر ہیں، آپ لیڈر ہیں، ان کے قائد ہیں۔ بتائیے آنے سے پہلے گھر سے کتنے لوگوں نے کہہ کر آیا ہے جمعہ کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لو۔ گھر میں وہ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ ٹنوں سے کما کر لے جائیں، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ ان کا نہ پڑھنا، ان کا بے فضول ہو جانا، ان کا تلاوت قرآن نہ کرنا آپ کی دولتوں پہ پانی پھیر دے گا۔ اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، کیونکہ ہم جب کہیں گے تو وہ بات سنیں گے۔ ہم جب مرد آدمی کہے گا تو اس کی بات کا اثر ہوگا، لیکن جب آدمی ہی بے نمازی ہو جائے گا، گھر میں بولنا چھوڑ دے گا، تو یاد رکھیں محترم سامعین پھر تو گھر کا نظام ہی پورا بدل جائے گا۔ تو جب تک گھروں میں نمازیں نہیں ہوگی، قرآن تلاوت نہیں ہوگی، گھروں میں برکت آنے والی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک کماؤ، خون بھی بہاؤ، پیسہ بھی بہاؤ، لے جا کر ہاتھ میں دے دو، منٹوں کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ صبح دے دو، شام تک پھر دودھ کے لالے پڑیں گے، کرسی پر بیٹھ کر جب کہیں گے دودھ چائے، کہیں گے دودھ ختم ہو گیا، پہلے اٹھ کے جاؤ دودھ لے کر آؤ۔ ارے صبح تو دیا تھا، صبح دیے شام ختم۔ ختم کیوں؟ وجہ یہ ہے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں۔ یہ جب نمازیں نہیں پڑھیں گی، قرآن نہیں پڑھیں گی تو برکتیں آنے والی نہیں ہے۔ بہرحال محترم سامعین یہ 5واں پوائنٹ میرا یہ تھا۔ اس کے بعد ہے اولاد کی وقت پر شادی کرنا۔ جب تک اولاد کو ان کی عمر کے ساتھ آپ شادی کر کر بیاہ نہیں کریں گے، گھر سے الوداع نہیں کریں گے لڑکیوں کو، یا اولاد آپ کی مرد ہے، بچے ہیں، ان کی جب تک وقت پر شادی نہیں کریں گے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو جب تک صدقہ دینے کی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ ہی صحیح کیوں نہ ہو، جب تک خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوگی اللہ برکتوں سے نہیں نوازے گا۔ اس کے بعد آتا ہے محترم سامعین صبح کے وقت گھروں میں جلدی اٹھنا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نوم الصبح یمنع الرزق، صبح جتنا تم دیر سے اٹھو گے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ صبح صبح گھر میں اٹھنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح کا وقت وہ ہوتا ہے جب رزق کی تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اللہ صبح کے وقت رزق کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے، ہم بستر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں تیرے رزق کی ضرورت نہیں ہے، آج میں کام پہ نہیں جانے والا ہوں، آج میں چھٹی کر رہا ہوں، لہذا آج تیرے رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ ہے مطلب ہمارا؟ تو یاد رکھیں محترم سامعین جو صبح جلدی اپنے گھروں میں نہیں اٹھتے ہیں، جو دیر تک سوتے ہیں، سورج بھی نکل آ گیا ہے، 11 بج رہے ہیں، 12 بج رہے ہیں، جو گھروں میں سوتے پڑتے ہیں، یاد رکھیں یہ سونا آپ کے گھروں میں نحوستیں لا رہا ہے، رزق کی خاتمہ کر رہا ہے، رزق کو برباد کر رہا ہے، برکتوں کو دروازوں سے لوٹا دے رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہماری گھر کی عورتیں اٹھ جاتی مول صاحب وہ کام کرنے کے لیے، گھر کی عورتیں گھر کے حد تک ذمہ دار ہیں، رزق لانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ اگر رزق لانے کی ذمہ داری مرد پر ہے تو صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کی ذمہ داری اولاً آدمی پر ہی لازم ہو جاتی ہے۔ تو پہلے ہم ذمہ دار بنیں، اس کے بعد گھر والوں سے ہم بات کریں۔ اس کے بعد محترم سامعین 9واں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ گھر میں جب بھی داخل ہو جائیں گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر بند بھی ہو تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے سلام کی جواب دینے کے لیے تمہارے فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ سلام کے معنی کیا آتے ہیں؟ السلام علیکم رحمت اللہ۔ تو
تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ جب آپ سلام کریں گے کوئی جواب دے نہ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے پلٹ کر کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر بھی اللہ کی سلام، اللہ کی رحمت اور تیرے گھر میں اللہ کی برکت نازل ہو جائے۔ یہ سلام کی برکت ہے۔ تو جب بھی داخل ہو جائیں گھر میں تو برکت کی دعا کرتے جائیں، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے برکت کی دعا کریں تو اس کے قبول نہ ہونے میں کیا کوئی شک بچ جاتا ہے؟ تو گھروں میں جب بھی داخل ہو جائیں سلام کرتے ہوئے داخل ہو جائیں۔ اس کے بعد ہے محترم سامعین میرا 10واں اور آخری پوائنٹ، ہمیشہ دعا کرنا، خیر و برکت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، مسجد میں بیٹھیں، خطبہ سنیں، جب بھی کوئی اچھی عبادت کا کام کریں فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے اللہ میرے عمل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما اور اس عمل کی برکت سے میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں برکت عطا فرما۔ ہم میں سے اکثر لوگ محترم سامعین دعا سے غافل ہیں، دعا کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں اتنی طاقت ہے، دعا میں اتنا اثر ہے کہ جو دعا ہوتی ہے وہ دعا تمہاری تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو بندے کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، لیکن دعا ہی واحد وہ ہتھیار ہے، وہ ذریعہ ہے۔ جب بندہ اپنے لیے دعا کرے گا مولا اس کی برکت سے اس کی تقدیر کو بھی بدل دے گا، اس کے رزق میں خیر بھی عطا فرمائے گا، اس کے گھروں میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ محترم سامعین وہ 10 پوائنٹ ہیں، یہ 10 وہ اسباب ہیں۔ اللہ کرے میں اور آپ اگر اس پہ کما حق و عمل کریں گے اللہ ہمارے تھوڑے سے رزق میں خوب برکتیں دے گا، اللہ تھوڑے سے مال میں خوب برکتیں دے گا، چھوٹے سے گھر میں، چھوٹی سی تھالی میں، چھوٹے سے دسترخوان پر اللہ سووں کو بھر بھر کر پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے گھروں میں خیر و برکت نازل کرے، ہمارے کاروبار میں برکت نازل کرے، ہمارے رزق میں برکت نازل کرے، ہمارے عمروں میں برکتیں نازل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی جمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت